أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین مخلصین کا ذکر فرمایا جو غلبہ دین کے لیے اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا، کیونکہ کسی دشمن کے معاملے میں ضروری ہوتا ہے کہ اس سے پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کی پہچان کروا دی جائے۔ جی بچہ جو ہے نا وہ کسی بھی گندی چیز کے نقصان سے آگاہ نہیں ہوتا، اس لیے ماں جو ہیں وہ کسی بھی گندی شے سے بچے کو بچانے کے لیے یا مرد حضرات بھی تو اس کے دل میں اس کی نفرت یوں پیدا کرتے ہیں، کوئی بھی شعور بلائے، یہ کہتے نہیں کہتے، اس طرح کر کے آواز ایسی نکالیں گے، کیونکہ بچہ تو سمجھ نہیں سکتا، تو اس طرح کی آواز نکالیں گے تاکہ اس بچے کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو، اس کے نقصان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ آگاہ ہو جائے۔ تو کسی بھی شے کے نقصان سے آگاہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس کی پہچان حاصل کرے۔ جی اس کی پہچان ہوگی تو بندہ اس سے بچے گا، اس سے نفرت ہوگی تو بندہ اس کی مخالفت کرے گا۔ جیسے بندہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، ہر بار قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تم نے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ جی شیطان کا نام بھی لینا ہے تو اسے مردود کہتے ہوئے، شیطان رجیم کہنا ہے، ہر بار کہنا ہے پڑھنا مولا تیرا قرآن ہے، پہلے شیطان رجیم، شیطان کو مردود کہہ کے تیرا قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ اس قرآن کے ذریعے بھی تمہیں راہ حق سے ہٹائے گا، اس لیے اسے تم نے پہلے مردود کہنا ہے، دل میں اس کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا ہے، اپنی زبان سے اس کو مردود کہنا ہے، بعد میں میرا قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، سب سے پہلے کسی بھی نقصان دہ شے کے بارے میں اس کے معرفت ہونا ضروری ہے۔ معرفت ہوگی تو اس کے بارے میں دل میں نفرت آئے گی۔ جب بندہ کسی دشمن کو پہچانتا ہی نہ ہو تو بتائیں نفرت کب آئے گی اس کے دل میں؟ دشمن کے معاملے میں پہلے پہچان ہوگی، اس کے بعد جا کے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، نفرت کے بعد جا کے مخالفت ہوگی، بندہ بچے گا پھر اس سے، ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی کچھ بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں ہے منافق جو تم نے دیکھ لیے، نہ میں ابھی اور بہت پڑے ہوئے ہیں، اور منافق بہت پڑے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے دلوں میں اسلام کی مخالفت کو جگہ دے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا، اللہ اکبر، یہ تو آپ کے سامنے آ کر کے اخلاص والی باتیں کرتے ہیں، جی آپ کے سامنے آ کے جناب جتلاتے ہیں آپ کو، اور نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ کہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے، بڑا زبردست شعر ہے آپ کا، آپ فرماتے ہیں نگاہ دارد آن شوخ در کی صدر، آپ فرماتے ہیں کہ اوے انسان جس کی جیب میں موتی ہے، قیمتی ہیرا لیے پھرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے وہی بندہ ہی اپنے موتی کی حفاظت کر سکے گا جو چکنا رہے گا۔ کیا رہے گا؟ چکنا رہے گا، چوکس رہے گا، اور چکنا کب رہے گا؟ آپ ماتے ہیں کہ بیند ہما خلق را کی صبر، ماتے ہیں وہ چکنا تب بھی رہے گا جب تک وہ ہر بندے کو جیب تراش سمجھے گا، ہر بندے کو جیب تراش سمجھے گا، یعنی ہر بندے جو بھی بندہ پاس بیٹھے گا اپنے دھیان سے بیٹھے، یا کہیں ہو یہی لے جائے، یہ نہ ہو یہی لے جائے، یہ نہیں بھی آج میں تسبیح دیکھ کے کہے جی یہ تو حاجی صاحب کچھ نہیں کہتے ہیں، بعد میں بیٹھے تو پتہ چلے جناب حاجی صاحب ہی لے گئے، یہ جو بھی بندہ بیٹھا ہے وہی لے گیا ہے۔ یہ نہیں، ہر بندہ جو ہے نا، یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا زبردست شعر ہے،
فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جس کے پاس موتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھے جہاں بھی جائے ہر بندے کو یہی سمجھے یار ممکن ہے یہی نکال لے میری جیب سے موتی. مطلب ہر بندے اگر اعتماد کرنا شروع کر دیا تو شام تک خالی ہوگا ہاتھ سے, جیب میں اس کے وہ موتی نہیں رہے گا, ہیرا گواہ بیٹھے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ, اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ مومن کا قیمتی شے جو ہے نا بندہ مومن کی, وہ ایمان ہے اس کا. تو اپنے ایمان کے معاملے میں بھی جس طرح بندہ بیمار ہو جائے, ہر ایک طبیب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا, یہ دیتا ہے ہر طبیب کے ہاتھ میں, ہر ڈاکٹر کو اپنی طبیعت نہیں دکھاتا. تو بتائیں جب بندے کا ایمان کمزور ہونے لگے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کو طاقتور کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کے پاس جائے گا جو خود ہی ایمان کا چور ہو. لیکن ہم تو ہر ایک کے پاس چلے جاتے ہیں, ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں, ہر ایک کی تقریر سن لیتے ہیں, ہر ایک کے ٹاک شوز دیکھ لیتے ہیں. ہم تو بھائی ہر ٹی وی پہ بیٹھنے والے بندے کو ہم سننا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کو نہیں پتا کہ ٹی وی والے جو بیٹھے ہوتے ہیں عموماً جو اینکر ہوتے ہیں علماء کو بھی بٹھاتے ہیں صرف اپنی تسکین کے لیے. یہ ان کو یہودیوں کی طرف سے دیا ہوا ایک ایجنڈا ہے کہ تم نے جتنا ہو سکے مولویوں کو بٹھا کے آپس میں لڑاؤ. ان کو جتنا لڑاؤ گے اتنا تمہاری عوام اسلام سے بدظن ہوگی, اتنا تمہاری عوام اسلام سے دور ہوگی. واللہ کہہ رہا ہوں, قرآن میرے سامنے ہے, ان کو اسلام کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے, ان کو غرض ہوتی ہے اپنی ریٹنگ کے ساتھ. اینکر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پیچھے سے جناب وہ ان کا مینیجر کہہ لیں کیا کہہ لیں اس کو, وہ پیچھے سے بیٹھا جناب ایئر فون کے ذریعے رابطے میں ہوتا ہے, اس سے یہ سوال پوچھو, مولوی صاحب سے یہ سوال پوچھو, اور کبھی بھی مولوی صاحب کو نہ بولنے دینا. جب بھی کوئی بات تمہارے خلاف آنے لگے, تمہاری منشا کے خلاف آنے لگے, کبھی نہ بولنے دینا. ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسے. مولوی صاحب بولنے لگتے ہیں نہیں جی آپ یہ بتائیں جی آپ سیدھی سیدھی بات کریں. نہیں جی حضرت دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب جو ہیں وہ روبوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جی. وہ اینکر چوڑا جو ہے وہ جب کہے بولیں تو بولنا شروع کر دے گا, جی ٹھہرے ٹھہرے بریک آ رہی ہے, چپ ہو جائے, بریک آ رہی ہے, چپ ہو جائے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے, گفتگو فرما رہے ہیں. یہ تو بریک لینے کے لیے درمیان میں بریک میں بھی آپ کو پتہ کیا کچھ دکھاتے ہیں, اس میں بھی جناب فاحشات کو دکھاتے ہیں, اس طرح کی بدماشیاں دکھاتے ہیں, نیم برنا عورتیں دکھاتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ مبارکہ میں آپ تشریف فرمائیں, آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ایک بندہ آیا مؤذن اذان دے کے, کہنے لگا جی وقت ہو گیا نماز کا. آپ نے اچھا, آپ نے پھر گفتگو جاری رکھی. دوبارہ پھر آیا, کہنے لگا جی وقت ہو گیا ہے نماز کا. ہیں جی آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی, اس سے تعارض فرمایا, بھی ٹھیک ہے بھائی. تیسری بار جب آیا نا, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن الکلب اتعلمنا السنہ, فرمایا وہ کتے کے بچے تو مجھے سنت سکھائے گا کیا ہے, کب نماز پڑھنی ہے تو مجھے سکھائے گا. یہ ولیوں کے امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو کون ہوتا رکنے والا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے ہیں, مغرب کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, بندہ آیا آگے کہنے لگا جی نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے گفتگو جاری رکھی. پھر آیا کہنے لگا جی وہ تو تارے ہی نکل آئے ہیں, نماز. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے زیادہ حضور کی سنت کو, آقا علیہ السلام کے طریقے کو میں جانتا ہوں. آقا علیہ السلام نماز کب پڑھا کرتے تھے مجھے سارا پتہ ہے, تو نہ مجھے سکھا, تو کون تھا مجھے سکھانے والا. یعنی کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اب چونکہ ساری قوم کو وقت یاد آتا ہے تب جب حضور کا دین بیان ہونے لگے. ٹائم تو اوپر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذلیل کیا. 3 گھنٹے شادی حال میں بیٹھے رہتے ہیں, منہ اٹھا کے, 4 لقمے مل جائیں کھا کے تو نکلے ہم یہاں سے. ہیں وہاں کوئی بولتا ہے؟ یہاں مسجد میں جناب کو 10 منٹ اوپر ہو جائیں, کو بندہ لائٹ بند کر دے, طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے. گلی میں چوکوں میں کھڑے باتیں بڑے باتیں لائٹ بند کر دی. شادی حال میں ہیں جی 2.5-3 لاکھ روپے لے کے این روٹی سامنے رکھ کے ساتھ ہی لائٹ بند کر دیں. کبھی کسی نے کہا ہے بدتمیز ہیں؟ رب نے ذلیل کیا نہیں کیا. پھر منتیں بھی کرتے ہیں, ان کی ترلے بھی کرتے ہیں, پاؤں بھی پڑتے ہیں, اوپر سے پیسے بھی دیتے ہیں, پھر جا کے لائٹ چلتی ہے ان کی. بھائی جو بندہ رب سے حساب کرنا شروع کر دے نا, رب تبارک و تعالیٰ اسے پھر جگہ جگہ اسے اسی طرح ذلیل کرتا ہے. جگہ جگہ پھر وہ حساب کرے گا اس سے, لوگ حساب لیں گے اس بندے سے.
جو رب سے حساب شروع کر دے. اور جس رب تبارک و تعالی نے تجھے اتنی زندگی عطا فرمائی ہے اور اسی سے حساب شروع کر دیا تم نے. مولوی صاحب بیٹھے ہوئے انتظار میں, ہاں جی کب بریک, مولوی صاحب جی رک جائیں, مولوی صاحب رک جائیں, مولوی صاحب شروع ہو جائیں, مولوی صاحب شروع ہو گئے. یہ کیا دین بیان کر رہے ہیں, لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں. ابھی نعوذ باللہ آپ حیران ہو گئے, مجھے بچے نے کلپ بھیجا, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پر, ایک لڑکا کہنے لگا جی ایک لڑکی تھی میری معشوقہ تھی, تو میرا اور اس کا تعلق ختم ہو گیا, اب اس کے بچے ہیں مجھے ماموں کہتے ہیں, بتائیں شرم کیسا ہے مجھے ماموں کہنا. یہ صرف مذاق اس عالم کا نہیں ہے, یہ شریعت کا بھی مذاق اڑا رہا ہے خبیث. یہ ابھی 3-4 دن کی بات ہے, ایک خاتون نے مفتی صاحب کو ٹی وی پہ پوچھا, اس نے کہا جی میں جہاں کام کرتی ہوں وہاں پہ ایک لڑکا مجھے پسند ہے, لیکن میں شادی شدہ ہوں, مجھے شوہر سے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے عزت بھی دیتا ہے, مجھے ہر طرح کی میری ضروریات پوری کرتا ہے, تو میں چاہتی ہوں میری شادی اگلے لڑکے سے ہو جائے, میرا شوہر بھی اس کا بھی دل نہ ٹوٹے, میرے شوہر کا بھی دل نہ ٹوٹے, شادی آگے ہو جائے, مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. بتائیں یار, غیرت مری ہے نہیں مری پوری قوم کی. جی آج مسلمان کی بیٹی اس طرح کی باتیں پوچھ رہی ہے ٹی وی پہ لائیو آ کر, ہاں جی بتائیں جی ہمیں, شوہر کا بھی دل نہ ٹوٹے, آگے میری شادی بھی ہو جائے. اب اس بے حیا خاتون کو پوچھنا ہی تھا, چلو یہ پوچھتی کہ میں آگے منہ کالا کر رہی ہوں, مجھے وظیفہ بتا دے میری جان چھوٹ جائے. وہ کہتے نہیں جی شوہر کا بھی دل نہ ٹوٹے, کیونکہ شوہر بھی عزت دینے والا ہے, میری مجھے عزت دیتا ہے, خدمت بھی کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آگے شادی ہو جائے, میرا دل آگے آگے. جی نکالیں اپنی بیٹیوں کو, پھر حساب یہی ہوگا, شوہر کا بھی دل نہ ٹوٹے, آگے بھی شادی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی یہ سارا یہ ماحول جو پیدا ہوا نا, یہ ایسے پیدا نہیں ہوا, یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے فلمیں ڈراموں میں دکھانے والے لوگ جو ہیں انہوں نے سارا کچھ دکھایا ہے. شادی کر دی, بیٹی کا جو ہے وہ دیور کے ساتھ بھی چکر دکھا رہے ہیں, ساتھ سسر کے بھی ساتھ بھی چکر دکھا رہے ہیں, اسی لڑکی کا باہر بھی چکر دکھا رہے ہیں. یہ تعلیم ہو رہی ہے بھائی, یہ دکھا نہیں رہے, صرف سکھا رہے ہیں. یہ بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کو سکھا رہے ہیں بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے, ذہن میں توسل ہے ذرا, جی اور بھی جہان ہے آگے, آپ نے صرف اپنے شوہر کو سارا کچھ سمجھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی یہ اشتراکیت کہاں سے آ گئی بھائی نکاح میں؟ شادی ایک ہی ہوئی ہے تو سارے کے سارے اس کو مستعمل بنا رہے ہیں. بہرحال یہ میں ان مولویوں کو گزارش کروں گا, یار سارا جہان سمجھ رہا ہے, آپ کو وہاں بٹھا کے سوائے ان کے اسلام سے متنفر کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا, اپنی ریٹنگ بڑھانا مقصد ہے, اسلام کو مذاق بنا کے اپنے پیسے اکٹھے کرنا ان کا مقصد ہے ذلیلوں کا. مولویوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہیں, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے کئی بار میرے پیچھے پڑے یہ ٹی وی والے, ایک مولوی پیچھے پڑ گیا, اتنی بار فون کیا, ایک بار میں نے سنا وہ جی ٹی وی پہ جانا ہے, رمضان شریف کا مہینہ تھا, نیا نیا میں یہاں آیا تھا, میں نے کہا بھائی میں نے نہیں آنا, وہ یہاں ہی پہنچایا, چلیں جی. میں نے کہا نہیں میں نے آنے نہیں ہے, میں نہیں گیا ہوں. کہتے اتنے پیسے ملیں گے یار آپ کو, یہاں پہ 8-9 ہزار دیتے ہیں, ہم آپ کو وہاں اتنے پیسے دیں گے, اکیلے رمضان شریف کے آپ کو 50,000 روپے مل جائیں گے پروگرام کے, باقی لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جو جڑیں گے وہ الگ ہوں گے. میں نے کہا جی رہنے دے, میں نے نہیں آنا. ایک جگہ ٹی وی ڈی ایم ڈیجیٹل چینل ہے کوئی, اس کی ٹرانسمیشن یہاں سے برطانیہ جاتی ہے, لندن, وہاں سے آن ایئر کرتے ہیں پوری دنیا میں. جی وہاں تو 2 بار میرے نام کی انہوں نے پٹی بھی چلا دی, نہیں گیا ہوں. مجھے مولوی صاحب کہنے لگے, مولوی آتے ہیں لاہور کے بڑے بڑے, اس نے نام بتایا مجھے, اس نے کہا وہ مرتے ہیں آ کے لاکھ 2-2 لاکھ دیتے ہیں ہمارے مینیجر کو, اسے کہتے ہیں یار تیری مہربانی ہمارا ایک پروگرام میں چلا دیں یہاں پہ. انہوں نے کہا ہم مفت میں لگا رہے ہیں, آپ آتے نہیں ہیں. اور میں نے اسے میں نے بہانہ کیا, میں نے کہا یار عورتیں ہوتی ہیں, کہتے یار, میں نے کہا بے پردہ عورتیں, کہتا ان کو نا دوپٹے پہنا دیں گے آپ آئیں تو صحیح. میں نے کہا یار پھر بھی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, میں نہیں آتا. کہنے لگا یہ عورتوں کو اٹھا ہی دیتے ہیں. میں نے کہا معافی دے دیں آپ. 2 بار میرے نام کی پٹی چلائی, ایک ربیع الاول میں, ایک محرم کے مہینے میں نہیں گیا ہوں. اس سے پہلے ایک بار نیا میں یہاں آیا تھا, ایک دوست مجھے لے گیا, ایک جگہ گئے تو وہاں نعوذ باللہ رائل نیوز پہ ایک بار گیا ہوں. وہاں ہوا یہ کہ جو بندہ تھا ان کا اینکر, وہ ہوسٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, حرام گوشت, وہ جو تھا وہ رافضی تھا. وہ بات بات پہ اپنے وہ لچھن دکھائے, وہ باتیں کرے اس طرح کی.
اب مجھے کہنے لگا جی آپ یہ بتائیں ایک حاجی صاحب جو ہیں ہر بار حج پہ جاتے ہیں، ان کا ہمسایہ بھوک سے مر گیا ہے، اب بتائیں حاجی صاحب سے پوچھا جائے گا۔ اب اس کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں حاجی پہ چڑھ دوڑتا، حاجی کو ذلیل کر دیتا ہیں، میں کہتا حاجی جی تیسی جیسی جی حاجی نے کوئی حاجی نہیں قبول ہوا، حاجی کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتائیں آپ، اب میں نے ظاہری بات ہے میں نے تو جواب وہ دینا تھا جو اس کی بھی طبیعت صاف کر دے۔ پہلے میں نے حدیث پاک سنائی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا اس حدیث پاک کے راویوں میں حضرت ابو بکر بھی آتے ہیں، حضرت عمر بھی آتے ہیں، حضرت عثمان بھی آتے ہیں، حضرت مولا علی بھی آتے ہیں۔ میں نے سب کے نام نہ القاب لگا کے لیے ہیں جی۔ مولوی اگر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی پروگرامی مولوی تھا، مجھے کہنے لگا بعد میں تو چنگا کی تینوں دوبارہ نہ سدن، تینوں نہیں پتہ سی جی وہ شیعہ ہے، تو پھر گلیں ہو جی شروع کر چھڑیاں، امیر المومنین خلیفہ بلا فضل۔ تو میں نے کہا یار یہی تو کرنی تھی، یہی تو بات موقع تھا کرنے کا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ میں نے کیا نا بعد میں کہنے لگا جی وہ حاجی جو ہے، میں نے کہا جی بالکل، میں نے کہا کیونکہ حاجی بہت بڑا ظالم ہے، کیونکہ حاجی ٹیکس لیتا ہے، بل پہ ٹیکس حاجی لے کہ نہیں، حاجی لیتے نا ٹیکس بل پہ، ہمسایوں سے محلے والوں سے حاجی ٹیکس لیتے نا بل پہ، بجلی کے بل پہ ٹیکس حاجی لے، اور گیس کے بل پہ ٹیکس حاجی لے، ہاں جی باقی سارے ٹیکسز جو ہیں وہ حاجی لیتا ہے، تو لہٰذا حاجی کی ذمہ داری تھی روٹی پہنچانا وہاں پہ۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا ٹیکس کون لیتا ہے؟ کہتا ہے حکومت لیتی ہے۔ میں نے کہا روٹی پہنچانا کس کا کام ہے پھر ہیں؟ تو بندہ مرا ہے سب سے پہلا خون تو حکومت کے گلے پڑتا ہے وہ۔ اب ظاہری بات ہے جواب ان کی مرضی کے مطابق نہیں ملا ان کو ہیں، تو وہ تو راضی ہو گئے مجھ سے۔ پھر میں نے بھی کہا دفعہ مارو، میں نے شروع ہی گفتگو ایسی کی، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے بھی جائیں جہنم میں ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا یار۔ وہاں بیٹھ کے ان کی مرضی کا دین بیان کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج مولوی جو اتنے عرصے سے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جل رہے ہیں ماشاءاللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو پتہ نہیں ہے یار تمہارے ذریعے اسلام کا مذاق بن رہا ہے ہیں جی۔ بڑے بڑے اسلام کے بڑے بڑے احکامات جو ہیں وہ روندے جا رہے ہیں، ان کو پائمال کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے مولوی لڑ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ ان کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، ان کو منافقوں کو پیسے چاہیے ذلیلوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم منافقوں کو جانتے نہیں ہو، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں ہیں۔ ہم نے کیا کیا ٹی وی اینکروں کو، بدماشوں کو، وہ شفقت چیمے نام کا کوئی بندہ ہے لچا، جانتے ہیں آپ؟ ایک بار میں نے وہ بیان کرتی تھی محفلوں پہ جا کے ہیں، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا کے بھاگنے کے طریقے بھی وہی سکھاتا ہے، اور میلاد کے جلسوں میں حضرت صاحب علامہ شفقت چیمہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ایک بار میں نے یہاں بات کر دی تو ایک بندے کی غیرت نہیں جاگ پڑی، مجھے کرنے کا مطلب صاحب آپ کو نہیں پتا میں جانتا ہوں اس کو قرآن کا حافظ ہے۔ میں کہا یار یہ بتا، میں کہیں پہ باہر کھڑا ہو کے فلم دیکھ لوں میرے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کہتا کدے بھی نہیں، کہ میں کہ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے صرف دیکھا ہے، وہ بھی کیمرے پہ، کیمرے کی آنکھ تصویر دیکھی ہے نا میں نے ٹی وی پہ اسکرین پہ دیکھا ہے، میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ تو میں نے کہا جو لڑکی لے کے بھاگ رہا ہے وہ اس کی تقریر سننا کیسے جائز ہوگا تمہارے لیے؟ آج نعوذ باللہ ہمارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوئے، محافل میلاد میں انہی ٹی وی اینکروں کو، بڑے بڑے لچے قسم کے لوگوں کو جناب بطور مہمان خصوصی کے اور بطور نقیب کے بلا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوا یار ہمارے لیے؟ جی وہاں بیٹھ کے اسلام کے دشمن بھی وہی کریں، اسلام وہ کہہ رہا ہوں وسیم بدنامی قسم کا بندہ، بدنامی کہتے ہیں اس کو، کیا بدامی کہتے ہیں، بدامی باغ ہیں، پورا لانتوں کا وہ بدامی باغ ہے پورا ذریعہ ہیں جی۔ اتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے وہ، ہمارے جلسوں میں نعوذ باللہ اس کو عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ وہ پیر ہے جو نقیب الرحمان کیا نام ہے اس کا، پنڈی والے، وہ محفل نعت کے معاملے سے مشہور ہیں، کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ بیٹے کی شادی کی 1 ارب روپیہ میراثیوں پہ ہجڑوں پہ لٹا دیے اس بندے نے، 1 ارب روپیہ اندازہ لگائیں بیٹے کی شادی پر۔ تو یہ حساب ہے ان کا، اس کو جناب وہاں بطور خاص بلایا جاتا ہے، یہ جناب عاشق رسول ہے۔ یہ عاشق رسول ہے تو بتائیں پھر دشمن دین کون ہے؟ پھر رسول علیہ السلام کے دین کا دشمن کون ہے؟ پھر یہ بھی تو بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر بھائی ایمان بچانا چاہتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ اپنا ہیرا موتی جواہر بچانا چاہتا ہے تو ہر بندے کو چور سمجھے، ہر بندہ اعتماد کے قابل نہیں ہے سوائے اس بندے کے جس کو اس کو یقین ہو یار یہ میرا بھائی ہے، اس کا پتہ ہو یار یہ میرا مخلص دوست ہے، میرا یار غار ہے، اسے جانتا ہو، یقین ہو، اس بندے پہ اعتماد کرے گا نا، ہر بندے پہ اعتماد کبھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کر کے ایمان کی جب بات آ جائے بھائی، تو ایمان کے معاملے میں بھی آپ کو ہر وقت فکر مند رہنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہر طرح کا بے دین بندہ جو بھی ہو جب اس کے سامنے بیٹھ گیا ٹھیک ہے بس سننا، اللہ رسول کا نام ہی لے رہا ہے نا یار، یہ نہیں پتہ کہ وہ لے کس نیت سے رہا ہے۔ اگر اللہ رسول کا صرف نام لینے سے بندہ بابرکت بن جائے
تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کے بارے میں آپ کو اطلاع پہنچی کہ وہ ہر نماز میں سورۃ عبس وتولی پڑھتا ہے. یہ عبس وتولی وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام پر عتاب نازل فرمایا، یعنی کہ جلال کا اظہار فرمایا، محبت بھرے. لیکن وہ بندہ اس صورت کو پڑھتا تھا گستاخی کی نیت سے. ہاں جی، بار بار لوگوں کو بتایا، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ کیسے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے کلام کیا. اللہ اکبر. حضرت عمر کو اطلاع پہنچی، آپ نے بلا کے اس کی گردن اتار دی، قرآن پڑھنے والے کی گردن اتار دی. کیا کہیں گے؟ یعنی قرآن بھی پڑھے بندہ، نیت اس کی حضور کی بے ادبی کی ہو، وہ بھی بندہ واجب القتل ہے. یہ حضرت عمر کا فتویٰ نہیں، عمل بھی ہے اس پر. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ تو پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کے صحابہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، میں تمہارے ارد گرد بھی منافق ہیں. ہیں جی، باہر دیہاتوں میں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں بھی منافق ہیں، مدینہ منورہ میں بھی منافق موجود ہیں. مَارَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، نفاق پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں نفاق پر وہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، بڑے دانا ہو تم، زیرک ہو، لیکن باوجود اس کے ان منافقوں کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. ان کو تم نہیں جانتے. رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو دین کی دشمنی چھپی ہوئی ہے اس کو میں پہچانتا ہوں، تم نہیں جانتے اسے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سنعذبہم مرتین، میں ان قریب ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے. کتنی بار عذاب دیں گے؟ 2 بار عذاب دیں گے. ایک تو دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے، ایک یہ عذاب ہے، دوسرا آخرت کا عذاب ہے. یا پھر ایک عذاب قبر کا ہے، دوسرا حشر کا ہے، کیا مطلب ہے جہنم میں ڈالیں گے ان کو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ عذاب جو ہے نا، پہلا عذاب دنیا کا، دنیا میں ذلیل ہوں گے، دوسرا قبر کا، تو میں ثم یردون الی عذاب عظیم، اس کے بعد پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان منافقین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.